ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے آج سے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 7 شہروں کو 5 دن کلاسز کے فارمولے سے استثناء حاصل۔ سندھ حکومت نے اسکولوں سے متعلق وفاق کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ سعید خانی کہتے ہیں کہ اسکولوں میں حاضری 50% ہی ہوگی۔ ادھر بلوچستان کے سرد علاقوں کے تعلیمی ادارے بھی آج سے کھل جائیں گے۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا یا خفیہ رائے شماری سے؟ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج کھلی عدالت میں رائے دے گا۔ پوری قوم کی نظریں عدالت عظمیٰ پر۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی اوپن بیلٹ کی مخالفت کر چکا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI بھی اوپن بیلٹ کی مخالف۔ وفاقی حکومت اوپن بیلٹ کی خواہش مند ہے۔ سینٹ انتخابات میں جوڑ توڑ۔ MQM رابطہ کمیٹی پاکستان کے دوسرے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی تجویز پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق رابطہ کمیٹی نے سینٹ الیکشن میں PTI کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ مستقبل میں سندھ کی سطح پر PP سے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی نے MQM سے یوسف رضا کیلانی کی نشست پر حمایت مانگی تھی۔ سینٹ الیکشن میں 2 روز باقی۔ اسلام آباد کی نشست بن گئی حکومت اور اپوزیشن کے لیے امتحان۔ ایک طرف آصف زرداری، دوسری طرف میدان میں آ گئے خود کپتان۔ PTI کے ناراض ارکان کو منانے کے لیے 3 روز پرائم منسٹر چیمبر میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ سابق صدر کے بھی شہر اقتدار میں ڈیرے۔ حکومت سے خفا ارکان اسمبلی کو رام کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ سرپرائزنگ نتائج لے کر آئیں گے۔ حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کیا ہے، ہم نے وار کیا ہے۔ اپوزیشن شہر اقتدار میں نقب لگانے کو بےتاب۔ حکومت کو اس کے گھر چیلنج کیا۔ PTM پلیٹ فارم سے سرپرائز نتائج دیں گے۔ سینٹ الیکشن خفیہ ہو یا اوپن بیلٹ، پوری تیاری کر رکھی ہے۔ بلاول بھٹو کا اعلان، MQM سے ساتھ دینے کی اپیل۔ پریشانیاں ہمارے اوپر نہ تھوپیں نا۔ PDM اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے۔ حکومت کی صفوں میں پریشانی ہے تو ذمہ دار ہم نہیں، وہ خود ہیں۔ مل کر لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ PDM تحریک سے انتخابی اتحاد نہیں۔ اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں کہ راستے بھی جدا جدا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا سیاسی مخالفین کو جواب۔ جو عمران خان سے غداری کرے گا اس کی اس ملک میں سیاست نہیں ہے۔ حفیظ شیخ 3 تاریخ کو جیتے گا۔ MQM بھی حفیظ شیخ کو ووٹ دے گی۔ میری PDM سے یہ درخواست ہے، 2-4 دن اپنے احتجاج کو آگے لے جائیں۔ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے۔ تحریک انصاف میں پھوٹ کی باتیں کرنے والے دیوانے۔ عمران خان سے غداری کرنے والوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ یقین ہے MQM حکومت کا ساتھ دے گی اور جیت حفیظ شیخ کی ہوگی۔ پوری قوم کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس۔ PDM سے لانگ مارچ 2-4 روز آگے لے جانے کی اپیل۔ PDM جھوٹی جماعت، اپوزیشن کی منافقت سامنے آ گئی۔ یوسف رضا کیلانی NRO لیگ کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ پرچی چیئرمین شفاف نظام نہیں لا سکتا۔ PTI رہنما مراد سعید کے تاک تاک کر وار۔ وزیراعظم عمران خان ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ حکومت سینٹ میں اوپن بیلٹ کر کے ایک شفاف نظام کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کچھ بیرونی قوتیں پاکستان کو خیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ پہلی مرتبہ کسی سربراہ مملکت نے اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے خلاف آواز بلند کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز میں ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول بھٹو کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے 2 مارچ کو عشائیے کی دعوت۔ حمزہ شہباز کو رہائی پر مبارکباد۔ نون لیگ رہنما نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو بختیار بھٹو کی شادی پر مبارکباد دی۔ کوئی زبان کی بنیاد پر کسی بھائی کو خراش بھی لائے گا تو مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی اس کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ اے کراچی کے پختونوں، تم نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔
کراچی میں ظلم کی سیاحت ختم ہونے والی ہے. حکمران عوام کو لڑا کر خود متحد ہو گئے. وزیر اعظم سن لیں، تبدیلی نہیں آ رہی بلکہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. کراچی کے پختونوں نے تاریخ رقم کر دی. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب. سینٹ الیکشن میں دولت کی بنیاد پر ٹکٹ تقسیم ہوئے. سرمایہ داروں نے سیٹیں خرید لی. یہ کھیل کب تک کھیلا جاتا رہے گا؟ قوم کو جاگنا ہوگا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں خطاب. کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا دھرنا ختم. کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کر لیا. ممبر صوبائی اسمبلی راجہ اثر کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کے واقعے کے بعد سے کراچی پولیس کارکنوں کو نشانہ بنا رہی ہے. صوبے میں پولیس کو غیر سیاسی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں کورونا سے مزید 36 مریض انتقال کر گئے. 24 گھنٹے میں 1392 نئے مریض رپورٹ. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان بھی کورونا وائرس میں مبتلا، آئسولیٹ ہو گئے. 5,81,365 متاثرین میں سے 5,46,371 صحت یاب ہو چکے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار. وزیر اعظم عمران خان نے قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی. کلان نندنا کی ترقی کے لیے اقدامات کا اعلان. سیاحت کو فروغ دے کر نوجوانوں کو روزگار دیں گے. ملک کے کونے کونے میں تاریخی ورثے کا تحفظ یقینی بنائیں گے. عمران خان کی دورہ جہلم میں میڈیا سے گفتگو. معاون خصوصی زلفی بخاری نے بریفنگ بھی دی. خلائی مخلوق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ بات تو یہ ہے 20 مہینے جیل میں رہے ہیں، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو اس نظام کی ناکامی ہے جو آج احتساب کے نام پر ملک میں انتقام لے رہی ہے. حمزہ شہباز کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں. رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقہ عباسی کہتے ہیں احتساب کے نام پر انتقام سسٹم کی ناکامی. ڈسکا انتخابات پر الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا. سینٹ الیکشن میں کیا ہوتا ہے سب دیکھ لیں گے. یوسف رضا گیلانی بھاری اکثریت سے سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. ملزم کی ضمانت پر جشن کی توقع صرف مسلم لیگ نون سے ہی کی جا سکتی تھی. وزیر جیل خراجات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بہت جلد نون لیگ کی قیادت اور بیانیہ چین لیگ کے ہاتھ میں آ جائے گا. فردوس عاشقاوان کہتی ہیں کرپشن کیسز میں ضمانت پر جشن اور بھنگڑے لمحہ فکریہ ہیں. کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ نہیں. ریپبلکن کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم کیا جائے گا. نئی پارٹی بنانے کی خبروں میں صداقت نہیں. سابق امریکی صدر کا کانفرنس سے خطاب. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اشارہ بھی دے دیا. بھارتی کسان مودی سرکار کے خلاف ڈٹ گئے. دلی کے ارد گرد دھرنے جاری. رہنما راکیش ٹیکٹ کا 5 ریاستوں کے ہنگامی دوروں کا اعلان. زرعی قوانین بدلنے کے لیے کسان رہنماؤں کو بھی مشورے میں شامل کیا جائے. کانگریس رہنما راہل گاندھی کا مطالبہ. عام آدمی پارٹی بھی کسانوں کی حمایت میں سامنے آ گئی.